اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا ایک مسئلہ ہے جو خمس کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ شیعہ حضرات کے آج بھی خمس جو ہے دیا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا ایک متبادل ہے، جیسے کہ یہ اہل بیت اطہار کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے اور جو بیچارے فقیر لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ اب یہ کل مال کا 5واں حصہ ہوتا ہے، جو خمس ہوتا ہے کل مال کا 5واں حصہ ہے، یعنی جو زمینی پیداوار میں سے جو گورنمنٹ کو حاصل ہوگا اس کا 5% جو ہے وہ اہل بیت اطہار کو دیا جائے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کل رقم کا 20% یہ اہل بیت اطہار کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا جاتا تھا۔ تو اس کو خصوصی طور پہ اہل بیت اطہار کے لیے کہا جاتا ہے کہ سادات کی، تاکہ جو ہے ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ ہو جائے، سادات کی مدد ہو جائے، تو ان کو جو ہے گزر بسر میں ان کی مدد ہو جائے، تو اس لیے یہ دیا جاتا تھا۔ اب اس کے بارے میں شیعہ حضرات تو آج بھی یہ اپنی جگہ جمع کرتے ہیں، حالانکہ آج بیت المال کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، لیکن شیعہ حضرات اپنے طور پہ جو ہے یہ آج بھی دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت اس بارے میں غلط مسئلے کا شکار ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک جگہ بیٹھ کے ٹی وی شو میں یہ کہا کہ پتہ نہیں کیوں علماء اہل سنت اس بات پہ نہیں بولتے کہ اہل بیت اطہار کو ان کا حق یعنی خمس دیا جائے، اور ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں یہ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا حنیف قریشی صاحب نے، الفاظ کو نوٹ کیجیے۔ تو پھر اہل سنت کے علماء اس پہ کیوں نہیں بولتے کہ بھائی یہ آپ بھی دیں، گورنمنٹ کو کہیں یا اسلامک نظریاتی کونسل میں جائیں وہ اس کو جاری کریں، وہ ایسا کیوں نہیں کرتے، کیوں خمس نہیں دے رہے؟ یہ اور اس کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں۔ تو حنیف قریشی صاحب نے ایک بات یہ کی کہ کیوں نہیں دے رہے، اور تھوڑے سے پھر وہ جذبات میں آ گئے، اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے دور میں یہ دیا جاتا تھا۔ تو اب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا۔ یہی بات انجینئر علی مرزا صاحب نے کی، جب انجینئر علی مرزا ملون سے پوچھا گیا کہ بھائی اہل سنت خمس کیوں نہیں دیتا ہوگا؟ جی اب تو بیت المال کا سسٹم نہیں ہے۔ اچھا، تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ ابو بکر صدیق کے دور میں ملتا تھا؟ جی ملتا تھا۔ عمر فاروق کے دور میں ملتا تھا؟ جی ملتا تھا۔ عثمان غنی کے دور میں ملتا تھا؟ جی ملتا تھا۔ یہ بات انجینئر مرزا نے کہی۔ اب یہ کتنی بڑی علم کی سے نالا ہونے کی واضح دلیل ہے دونوں کی، وہ حنیف قریشی صاحب کی بھی اور یہ انجینئر مرزا ملون کی بھی، بالکل نالا ہے دین سے۔ کہہ رہے ہیں چاروں خلفائے راشدین کے دور میں یہ ملتا تھا، حالانکہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خمس جو تھا اس کا حکم منسوخ ہو گیا تھا، اس کا حکم منسوخ ہو گیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو روک دیا تھا۔ پھر خمس کی جو ادائیگی جو حاصل ہوتا تھا زمین سے، اس کو ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں ختم کر دیا تھا۔ اور حضرت اس کی میں ابھی حوالہ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور حضرت عمر کے دور میں بھی پھر نہیں ملتا تھا، ظاہر سی بات ہے ابو بکر صدیق کے دور میں ختم ہو گیا۔ ایسی حضرت عثمان بھی نہیں دیتے تھے اور حضرت علی بھی نہیں دیتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے، اب جو فتویٰ روافظ حضرت علی پہ لگائیں گے وہی فتویٰ ابو بکر صدیق پہ لگا دیں، یہ ان کو پکی ہے۔ تو اب بات کہنے کی یہ ہے کہ پھر انجینئر علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ بھیا اہل سنت کیوں نہیں دیتی، جبکہ اس کا تو حکم ہماری حدیثوں میں ہے، فقہ کی کتابوں میں۔ حضرت حکم تو ہے، ایسی قرآن میں وہ آیتیں بھی ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن اب اس کا حکم تھوڑی چلے گا، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ایسی بہت سی باتیں فقہ کی کتابوں میں حدیث میں ہے جو پہلے حکم تھا بعد میں ترک ہو گیا۔ مثال کے طور پہ حدیث مشکات شریف میں یہ ہے کہ جب جنازہ آئے تو تم کھڑے ہو جاؤ، جبکہ بعد میں یہ کھڑے ہونے کا حکم ترک ہو گیا۔ ایک دفعہ جنازہ جا رہا تھا، امام حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام حسن نے کہا کہ چچا جان آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے، آپ کو نہیں پتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان کہتے تھے کہ جب جنازہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم پہلے تھا، تم موجود نہیں تھے، بعد میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ تو اب یہ حدیث بھی ہے
لیکن حدیث تو موجود ہے لیکن منسوخ ہے حکم، تاکہ پتہ چلے کون سا حکم ہے کون سا نہیں. اسی لیے حضرت علی کہتے تھے اس کو اپنا امام کبھی مت بناؤ جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو، جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ کون سا عمل منسوخ ہو گیا اور کون سے عمل پہ عمل کیا جائے گا، کون سی حدیث پہ. تو جب اس کو یہی نہیں پتا کہ کون سا حکم منسوخ ہے کون سے پہ عمل ہے، تو تمہارا امام بننے کا حقدار کیسے؟ وہ خود بھی ڈوبے گا، تمہیں بھی لے ڈوبے گا. اس سے حضرت علی اس سے منع کرتے. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ بات کر کے آن ایئر ٹی وی میں یہ بات کر کے اپنی جاہل ہونے کا واضح ثبوت دے دیا. اور انجینئر مرزا صاحب کو تو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، وہ تو یوٹیوب پہ دیکھ کے جو کسی کو سن لیتے ہیں تو بس وہی آگے بک دیتے ہیں. ابھی کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ بغیر تحقیق کیے یہ کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی خمس ملتا تھا اور حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان، جبکہ چاروں خلفۂ راشدین کے دور میں خمس نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس کی واضح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو ختم کر دیا. تو لہٰذا بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ خمس کا حکم خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا. اب دیکھیں ناسخ کا منسوخ کا علم ہے نہیں، اور وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے اہل سنت کے خلاف بول رہے ہیں کہ اہل سنت کے علماء خمس دینے کا حکم کیوں گورنمنٹ سے نہیں کہتے کہ جاری کرو ہے. اب ہم کیوں نہیں کہتے کہ خمس دوبارہ جاری کرو؟ تو کہ میرے پیارے بھائی یہ پہلے تھا، بعد میں ترک ہو گیا. اور دونوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ چاروں خلفۂ راشدین کے دور میں دیا جاتا تھا، اور نعوذ باللہ یہ بھی بہتان حضرت معاویہ کے سر میں ڈال دیا رضی اللہ تعالیٰ، ان کی جھولی میں ڈال دے کہ انہوں نے ختم کر دیا. ارے باولے آج کیوں؟ اب یہ بات کیوں کہی پتہ ہے آپ کو؟ بتاؤں میں. انجینئر مرزا نے کہا کہ حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کتابوں میں موجود ہے، جیسے ابن حجر اسقلانی جو طبقات المدلسین کے بانی ہے، ان کی کتاب ہے الصحابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں موجود ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ بھر بھر کے تحفے دیتے تھے، اتنے سونا اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں اشرفیہ دیتے تھے کہ جو لاکھوں کروڑ روپے بنتے آج کے، اتنا دیتے تھے حضرت معاویہ. اور اگر وہ خود پہنچ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ ایک پیغام بھیجوا دیتے، میں آپ کو جتنی رقم چاہیے امام حسن کو کہتے تھے اتنی پہنچا دیتا. تو اب اس کو جو ہے انجینئر مرزا نے تو کہ اس کو تو لگی آگ کہ یار حضرت معاویہ سے حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور یہ جرح و تعدیل کی کتاب ہے، اس لیے اس کی روایت پہ شک بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ خود طبقات المدلسین کے بانی ہے. حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں ان کا اسٹیٹس انہوں نے بیان کیا کہ کس کا اسٹیٹس کیا ہے حدیث کی فیلڈ میں، کس کی حدیث لی جائے گی، کس کی بیان کردہ حدیث مرسل ہوگی، یہ سب ان کا بنایا ہوا علم ہے، یہ سب تحقیق ان کی ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، جبھی تو ان کو طبقات المدلسین کا بانی کہا جاتا ہے. تو پیارے بھائیوں اب تو کہ انجینئر صاحب پھنس گئے. اب انہوں نے کہا کہ بھیا اب یہ کیسے کرے کہ معاویہ تعالیٰ عنہ سے تو امام حسن اور امام حسین تحفے لے رہے ہیں بھر بھر کے، اور حتیٰ کہ اس پیسوں سے وہ اپنے جو ان کے نوکر تھے امام حسن اور حسین کے خادم تھے ان کو بھی اس میں سے دیتے تھے اور اپنی بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرتے تھے. اب انجینئر صاحب کو لگا کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو تحفہ نہیں دیتے تھے، خمس دیتے تھے. کہہ رہے کہ خمس دے، اب پہلے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ختم ہو گیا تھا، حضرت معاویہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں چلتا تھا تو حضرت معاویہ بھی دے رہے تھے، کیونکہ ان سے دور سے چلا آ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. حالانکہ ابو بکر صدیق نے اس کو منسوخ کر دیا. ابھی میں انشاءاللہ دلائل دوں گا. اب میں بات یہ بتا رہا ہوں، دیکھو جھوٹ کیسے بولتا ہے، صحابہ کے کریکٹر کو خراب کرنے کی کوشش کیسے کرتا ہے. اب حضرت معاویہ تحفے دے رہے ہیں، اب تو کہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کی عظمت نظر آ رہی ہے، حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ کی اس میں عظمت ہے نا، ان کی شان، ان کی کبریائی پتہ چلی، کتنے بڑے دل کے آدمی اتنا دے رہے ہیں، بھر بھر کے دے رہے ہیں، کون دے. تو اب ان کو یہ لگا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شان بیان ہو جائے، کیونکہ ان کو تو حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت انجینئر مرزا صاحب کو کھٹکتی ہے، ان کو ہضم ہو ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے کہہ دی تو خمس ادا کرتے تھے، کوئی احسان تھوڑی کرتے تھے. ارے چلو کہ مانا خمس بھی کرتے، ایک مثال ایک بات کر رہا ہوں، اگر اس کے بات کو رکھ لو تو خمس تو کل 5واں حصہ بنتا ہے نا میرے بھائی، یعنی 20% کل مال کا. تو پھر حضرت امیر معاویہ اس سے زیادہ جو دیتے تھے 20% سے زیادہ، وہ کیا تھا؟ وہ تو تحفے میں شمار کرو گے نا، حالانکہ خمس کا حکم منسوخ ہو گیا. اور مفتی حنیف قریشی صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے علماء کیوں نہیں بول رہے، اہل سنت کے علماء کیوں نہیں بول رہے کہ اہل بیت کو پھر سے خمس جا رہے ہیں. بھائی نبی رحمت نے منع کیا ہے. آ جائیے اب دلیل کی طرف آ جائیے، تفسیر ابن عباس سے اٹھائیے، کسی عام آدمی کی تفسیر چھوڑیے.
تو لہٰذا خمس کا حکم ترک ہو چکا تھا۔ آئیے تفسیر ابن عباس کی طرف، چھوڑیے کسی عام آدمی کی تفسیر، میں یہی حکم تفسیر قرطبی سے بھی بتا سکتا تھا، تفسیر ابن کثیر کی جو تفسیر ہے رحمہ اللہ امام ابن کثیر کی، اس سے بھی بتا سکتا تھا، میں یہ حکم جو ہے آپ کو اور دیگر تفاسیر سے بھی بتا سکتا تھا، لیکن چھوڑیے تمام محققین محدثین کی تفسیر، آئیے صحابی رسول کی تفسیر کی طرف۔ تفسیر ابن عباس دنیا کی سب سے پہلی مقدس بابرکت اور حجت تمام کا درجہ رکھنے والی جو ہے تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر، یہی سورہ انفال جس کو روافظ اپنی دلیل بناتے ہیں خمس کے کہ خمس دیا جائے، اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ اب اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے کیا لکھا ہے کہ خمس کے بارے میں، یہ جو 5واں حصہ ساری زمین کی پیداوار سے جو نکلتا ہے اس پر سے 5واں حصہ جو اہل بیت کو دیا جائے، اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن عباس تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آیا دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا؟ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کا حصہ اور وہ حصہ جو آپ کے قرابت داروں کو دیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر ساکت ہو گیا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ نے یہ جو خمس دیا جاتا تھا اس کے دینے سے منع کر دیا، اس کے جو حکم تھا دینے کا اس کو منسوخ قرار دیا، اس کو ختم کر دیا تھا۔ اور انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی وہ تو ابو بکر صدیق سے چلتے چلتے حضرت عمر حضرت معاویہ سب دیتے تھے، ہے تو کہ حضرت معاویہ کی شان تو ہضم ہوگی نہیں نا ان سے، کیونکہ وہ تحفے دیتے تھے، وہ یہ قبول کریں گے نہیں، ظاہر سی بات ہے پھر ان کے سارا جو بنایا انہوں نے وہ جعلی وہ کھڑا کیا عمارت وہ تو گر جائے گی پھر۔ تو بات کہنے کی یہ میرے پیارے بھائی ابو بکر صدیق نے تو منع کر دیا تھا۔ حنیف قریشی صاحب آپ کتنا بڑا جھوٹ اور دجل سے کام لے رہے ہو، پوری اہل سنت کی علماء کو نشانہ بنا دیا آپ نے کہ یہ کیوں نہیں چیختے، یہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے کہ بھائی دیو اہل بیت کو خمس دو کیوں دو؟ یہ حکم ترک ہو گیا ہے۔ آپ نے نہیں پڑھی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ویسے تو تفسیر ابن عباس میں سے بڑی دلائل دیتے ہیں آپ، اور یہ بھول گئے آپ، وہی اپنے مطلب کی لے لی، اور جو مطلب کے غیر میں آئی، مطلب سے باطل ہوئی، مطلب سے مخالف ہوئی، نفس کے مخالف ہوئی، وہ چھوڑ دی۔ جس میں فائدہ نظر آیا وہ لے لیا، جس میں فائدہ نہیں تھا اور اصل حکم تھا اسے چھوڑ دیا۔ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا جو ہے عمل ہے۔ اب آئیے تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کے فرمان پر خمس کا حکم ساقط ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اب یہ حضرت ابو بکر صدیق نے خود ساقط نہیں کیا، خود ختم نہیں کیا، اب حدیث بتا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ ایک نبی کو اپنی زندگی میں کھانے کھلانے کا حق ہوتا ہے، جب وہ وفات فرما جائے یعنی دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ حق ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور اس نبی کے بعد پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے اپنے دور حکومت میں مال غنیمت کے 5 حصوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، یتیموں کا حصہ، دوسرا مسکینوں کا، تیسرا مسافر کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اہل بیت اطہار کو جو ہے خمس ادا نہیں کیا کرتے تھے، خمس نہیں دیتے تھے، 3 حصے کرتے تھے مال کے، یتیموں کو دیتے تھے، مسکینوں کو، مسافروں کو، یہ کرتے تھے۔ اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، یا یہ کہ یوم الفرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن ہے، اور غزوہ بدر کا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے غنیمت اور مدد کا فیصلہ فرمایا۔ تو اب واضح حکم آپ دیکھیے، خمس نہیں نکالتے تھے نہ حضرت علی، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی، چاروں خلفاء راشدین تو خمس نہیں نکال لے، بلکہ رقم جو حاصل ہو رہی ہے مال غنی اس کے 3 حصے کر کے یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو دے رہے ہیں، جس سے واضح پتہ چلا کہ خمس کا حکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، پھر ختم ہو گیا تھا اس حدیث کے مطابق جو ابو بکر صدیق نے بتائی ہے۔ پھر سنیے ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کا حصہ اور وہ حصہ جو آپ قرابت داروں کو دیا کرتے تھے، یعنی جس کو خمس کہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کے فرمان پر ساکت ہو گیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک نبی کو اپنی زندگی میں کھانے کھلانے کا حق ہوتا ہے، جب وہ وفات فرما جائے تو وہ حق ساکت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اور اس نبی کے بعد پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ تعالیٰ عنہما و اجمعین اپنے اپنے دور حکومت میں مال غنیمت کے پانچوں حصوں کو 3 حصوں پر تقسیم فرمایا کرتے تھے، اول یتیموں کا، دوسرا مسکین اور تیسرا مسافر، خمس نہیں دیتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے تو خمس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا کے خمس کا حکم جو ہے ختم کر دیا، خمس کو قرار دے دیا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے خمس کا۔ اور یہ بات بھی آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہی، حالانکہ اگر خود بھی کہتے تو ہمیں ماننی پڑتی ہے۔ آپ وسلم کا حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین و مہدیین۔ اس حدیث کو مرزا صاحب کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اپنے لیکچروں میں، لیکن اس موقع پہ بھول گئے، تو کہ اہل سنت پہ انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا اور اپنے یار رافضیوں کا ساتھ نبھانے کا موقع مل گیا، دوستی کا عقیدہ کرنے کا۔ تو اہل سنت پہ انگلی اٹھانی تھی، رافضیوں کو اپنی طرف کرنا تھا، تو بھول گئی یہ بات۔ یہ حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ سے فرمایا تم پر میرا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کا طریقہ پر عمل کرنا واجب ہے، یہ آپ سے کا حکم ہے۔ تو ابو بکر صدیق تو خلفاء راشدین میں اول ہے، اگر وہ بھی خود ساکت کرتے تب بھی یہ حکم ساکت ہو جاتا، کیونکہ یہ حق ان کو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس حدیث کے بعد۔ اور مان علیہ وصحبہ، جب آپ سے پوچھا گیا کون سا فرقہ جنت میں جائے گا رسول اللہ، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مان علیہ، صرف یہاں نہیں رکے، آپ آگے پہنچے، آپ نے کہا مان علیہ وصحبہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، یعنی میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ جدا ہو سکتا نہیں ہے۔ جبھی تو آپ نے کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یعنی صحابہ کا راستہ اور نبی رحمت کا راستہ جدا ہو سکتا، الگ الگ ہو سکتا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر وہ خود بھی ساکت کرتے تب بھی حکم ساکت ہو، لیکن انہوں نے اس پر بھی نبی رحمت کی حدیث بتائی ابو بکر صدیق نے، فرمایا، میں پھر وہ حدیث پڑھتا ہوں، آپ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ ایک نبی کو اپنی زندگی میں کھانا کھلانے کا حق ہوتا ہے، جب وہ وفات فرما جائے تو وہ حق ساکت ہو جاتا ہے، اور اس نبی کے بعد پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا۔ واضح سمجھ میں آئی ہے؟ حدیث بتائی ابو بکر صدیق نے اپنی دلیل میں، اگر خود چاہتے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو، لیکن آپ نے کہا میں حدیث بتا کے پھر آپ نے کہا کہ نبی نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ حکم ساکت ہو جاتا ہے۔ جب تک حضور زندہ تھے خمس دیتے تھے اس حدیث کے مطابق، بعد میں آپ کی حدیث کے مطابق حکم ساکت ہو۔ تو اس وجہ سے بھائی انجینئر مرزا صاحب اور حنیف قریشی صاحب، اہل سنت کی جو علماء کونسل ہے وہ خمس کا مسئلہ نہیں اٹھاتی، تو کہ ان کے علم میں ہے کہ یہ خمس کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ ہی کے فرمان کے مطابق یہ حکم ساکت ہو گیا خمس کا، اب کوئی خمس نہیں دیا جائے گا۔ یہی تفسیر ابن عباس سورہ انفال کی آیت نمبر 43 آیت نمبر 41 کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جتنا بڑا جھوٹ چاروں خلفاء راشدین دیتے تھے، ارے بھائی ابو بکر صدیق تو ساکت کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں خمس کا حکم، اور یہ کہہ رہے دیتے تھے، اور پھر نہ حضرت عمر نے اس کو دوبارہ شروع کیا، نہ عثمان، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، انہوں نے نہیں شروع کیا، دوبارہ نہیں دیا خمس کو، وہی حکم صادق رکھا، وہی حکم رکھا جو ابو بکر صدیق نے لیا تھا، جو انہوں نے لگایا، تو کہ انہوں نے حدیث پیش کی تھی نا، اس لیے چاروں خلفاء راشدین بھی اپنے دور میں خمس نہیں دیتے تھے، جس سے پتہ چلا کہ خمس دینے کا حکم اہل بیت اطہار کو حضور کی زندگی تک تھا، اس کے بعد یہ حکم ترک ہو گیا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جو یہ اہل سنت کے مضبوط دلائل ہیں کہ خمس کا حکم حضور کی زندگی تک تھا، اور پھر بعد میں حضور جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ حکم ساکت ہو گیا، یہ حکم ختم ہو گیا خمس کا، اب کوئی خمس نہیں دیا جائے گا۔ بات سمجھ گئی؟ یہ ہماری واضح دلیل ہے، سورہ انفال آیت نمبر 41 کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے یہ بتایا ہے۔ تفسیر ابن عباس اٹھا لیجیے، تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجیے، اس میں بھی یہی ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو بات واضح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے بالکل واضح بات کر دی، ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں اس کو ساکت کر دیا تھا، اور پھر اس کو حضرت ابو بکر صدیق نے جب ختم کیا خمس کے حکم کو، حدیث بتا کر ختم کیا، پھر بتا حضور کے نبی رحمۃ وسلم کے حکم پہ عمل کر کے ختم کیا خمس کا جو ملتا تھا، تو اسی حکم کو حضرت عمر نے بھی اپنے دور میں قائم رکھا ختم والے، اور وہی حضرت عثمان، وہی حضرت علی، نہ حضرت علی نے بھی کبھی خمس نہیں دیا اہل بیت کو۔ تو اب جو فتویٰ یہ رافضی
ابو بکر صدیق پہ لگائے نا اگر، تو وہی فتویٰ حضرت علی پہ بھی لگا دے گا۔ حضرات کے بغرامی لگائیں گے کیا؟ جو ابو بکر صدیق پہ لگائیں گے اپنے بغض کی وجہ سے، وہی حضرت علی پہ بھی لگا دی، تو لہٰذا خمس کا حکم ترک ہو گیا۔ واضح بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے بات بالکل واضح کر دی۔ تفسیر ابن عباس سورہ انفال آیت نمبر 41 کی تفسیر میں یہ موجود ہے۔ تو اسی آیت کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت کے بعد نبی رحمت کا فرمان لے کر آئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے، جو عبداللہ ابن عباس لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری زندگی تک، ایک نبی زندگی تک تو کھلاتا ہے پلاتا ہے اپنے قرابت والوں کو، اس کے بعد یہ حکم ترک ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی آپ کے بعد اس چیز کو شروع بھی کر سکتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضور کی زندگی تک خمس کا حکم تھا، اس کی ادائیگی کا حکم تھا۔ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ حکم ترک ہو گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہی مطابق۔ پڑھ لیجئے گا تفسیر ابن عباس سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کے تحت، یہی تفسیر میں موجود ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔